مسلمانوں کے اندر سب سے پہلے لبیک کہتے ہیں اللہ کے رسول کی دعوت کے اوپر اور مسلمان ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول جس وقت مکہ کے اندر دعوتی کام کرتے ہیں، توحید کا پیغام دیتے ہیں، تو یقیناً یہ چیز قریش مکہ کو پسند نہیں آتی. وہ تشدد اور ظلم کا پہاڑ سرگرم کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، ان کے اصحاب کو، ان کے تمام ساتھیوں کو فزیکل مینٹل ٹارچر دونوں کیا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو حکم دیتے ہیں کہ تم ہجرت کر جاؤ. حضرت عثمان حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں. یہ عثمان وہ ہیں جن کے بارے کے اندر یہ چیز ثابت ہے کہ انہوں نے زندگی کے کسی موقع کے اوپر کوئی ایسا لمحہ سامنے نہیں آیا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے کچھ مطالبہ ہوا ہو انفاق فی سبیل اللہ کا اور عثمان کو کسی شخص نے پیچھے دیکھا ہو. جنگ تبوک کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ آج مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے. تمام مسلمان دل کھول کے اللہ کے راستے میں مال لگائیں، کیونکہ جہاد کا معاملہ ہے اور سفر بڑا لمبا ہے. تبوک کا معاملہ وہ آج کل کی سعودیہ کے شمال کے اندر تھا. 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا وہ فاصلہ ہے، وہاں پہ جانا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 100 اونٹ مال و اسباب سے لدے ہوئے اونٹوں سمیت وہ اللہ کے رسول کے حضور پیش کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول میری طرف سے اس جہاد کے فنڈ کے اندر میں اپنا تعاون پیش کرتا ہوں. ایک اور موقع کے اوپر 200 اونٹوں کا ایک قافلہ جو ہے وہ بھی اللہ کے رسول کے حضور پیش کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول ان عثمان رضی اللہ عنہ سے شدید محبت کرتے ہیں. ایک اور موقع کے اوپر اللہ کے رسول جب مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان آتے ہیں، وہ اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا اللہ کے رسول کی گود کے اندر انڈھیل دیتے ہیں. اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ کے رسول وہ اشرفیوں کو اٹھاتے اور نیچے کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کے لیے واجب کر دی. عشرہ مبشرہ کے اندر آپ کو معلوم ہے جن 10 افراد کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے خوشخبری دی کہ یہ لوگ جنتی ہیں، ان میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے. اللہ کے رسول نے ہر موقع کے اوپر حضرت عثمان کو انفاق کے معاملے کے اندر صف اول کے اندر پایا. مدینہ میں آتے ہیں، مدینہ کے اندر پانی کی بڑی قلت ہے، مسلمان بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں. ایک کنواں ہے جو ایک یہودی کی ملکیت ہے اور وہ بڑے مہنگے داموں پانی بیچتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کو آفر کرتے ہیں کہ اتنے پیسے لے لو مجھ سے، یہ کنواں میرے حوالے کر دو. یہودی نہیں مانتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. آخر وقت تو آتا ہے کہ یہودی راضی ہو جاتا ہے کہ اتنے پیسوں کے اندر مجھ سے یہ کنواں کون خریدے گا اور عثمان اس سے کتنا کما لیں گے. اب اس کو یہ بھی فکر ہے کہ میں جتنا کماتا ہوں اور جتنے پیسے عثمان مجھے دے رہے ہیں عثمان بیچ کے کتنا کما لیں گے. کبھی ممکن نہیں کہ اس کو اپنے وہ اصل قیمت کو بھی پورا کر سکے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ کنواں خرید کے اللہ کے نام وہ کنواں وقف کر دیتے ہیں کہ جو شخص چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے وہ کنواں سے پانی حاصل کر سکتا ہے. اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی کی تعمیر شروع ہے. جگہ بہت چھوٹی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے مال زر پیسہ لگا کے مسجد نبی کی تمام زمین خرید کے اللہ کے نام وقف کر دیتے ہیں اور مسجد کی توسیع کا کام بھی شروع ہوتا ہے. اللہ کے رسول کے عظیم صحابی ہر موقع کے اوپر، ہر معاملے کے اندر، انفاق کے اندر سب سے آگے بڑھ کے. آج آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں
جو صحابہ کے اوپر لان تان کرنے کے ساتھ ساتھ بنو امیہ کی سرخیل کے بارے کے اندر بھی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کوئی شخص اس کو جھٹلا نہیں سکتا کہ جو کام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کر کے گئے، خلافت کے زمانے میں کر کے گئے، کوئی اس کی رہ دنیا تک مثال نہیں دے سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی مسجد نبی کی توسیع کا معاملہ ہو، مسجد کے اخراجات کا معاملہ ہو، اس کی تحسین و تزئین کا معاملہ ہو، اس کی مرمت کا معاملہ ہو، اس میں اضافے کا معاملہ ہو، ہر معاملے کے اندر عثمان کا پیسہ سب سے آگے ہے۔ یہ عظیم شخصیت ہے جن کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کا حال کیا ہے کہ قرآن پڑھنے کے ضمن میں اور مسلمانوں کی کفالت کے ضمن میں چھوٹے بچوں کو 1 درہم اور بڑے لوگوں کو 2 درہم ماہانہ وہ ادا کرتے تھے، آؤ جس کو ضرورت ہے وہ آ کے ہم سے لے جائے۔ اسی طریقے سے ہر جمعے کو غلام آزاد کیا کرتے تھے، اور یہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی زندگی کے اندر، اپنی خلافت کے زمانے کے اندر پہلا اسلامی بحری بیڑا بنوایا، تاکہ مسلمان دنیا کے اندر جب وہ جائیں لشکر کشی کر کے جائیں تو ان کو کسی کی ضرورت محسوس نہ ہو، ان کے پاس اپنے وسائل موجود ہیں۔ مدینہ کے اندر سیلاب آتا تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے دیوار بنائی، بند بنا کے مسلمانوں کو محفوظ کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ سیلاب کا پانی مدینہ کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ یہ وہ خلیفہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں، اپنا داماد بناتے ہیں، وہ بیٹی فوت ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول اپنی دوسری بیٹی کا نکاح ان کے حق میں دے دیتے ہیں، وہ بھی فوت ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوں، میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاؤں کہ اس سے عظیم شخص مجھے نظر نہیں آتا۔ ایک موقع کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول علی سے کہتے ہیں علی میں تمہیں اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں، تم جاؤ کچھ مال لے کر آؤ تاکہ مہر کی رقم ادا کر سکو، تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ معاملہ، وہ زمانہ مفلسی کا زمانہ ہے، لوگوں کا حال یہ ہے کہ کبھی کھانے کو ملتا ہے، کبھی کھانے کو نہیں ملتا۔ حضرت علی کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک کھجور سے میں نے سحری کی ہے، اسی کھجور سے میں نے افطاری کی ہے، کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، ہر سوالی کے لیے کھلا ہے۔ جو بندہ ان کے گھر پہ آتا ہے، کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے، وہ خالی جھولی واپس نہیں جاتا، بھر کے جاتا ہے اپنا سب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی سے، اور یاد رکھیے علی اللہ کے رسول کے بھتیجے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نے علی کی پرورش بھی خود کی ہے۔ ابو طالب کی فوتگی کے بعد ان کی کفالت کا ذمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذمہ تھا، یہ بچے تھے اس وقت۔ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو مفلس ہوں، مجھ پہ میرے پاس تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، میں آپ کو کیا لا کے دوں مہر کے مقابلے میں؟ ہاں ایک چیز میرے پاس ہے، میرے پاس ایک زرہ ہے جو جہاد کے لیے میں نے رکھی ہے، جب جہاد کا معاملہ ہوتا ہے وہ زرہ پہن کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوں، وہ ہے میرے پاس۔ صحابہ موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زرہ کہا جاتا ہے کہ زرہ لے کے آ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، وہ زرہ لے کے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے کون شخص اس زرہ کو خریدے گا تاکہ علی اپنے مہر کا سامان بنا سکیں، ان کی شادی کا معاملہ ہے، کچھ کپڑے بنا سکیں، کچھ اور لوازمات خرید سکیں، کون ایسا شخص جو لے سکے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کے آتے ہیں، اور جتنی قیمت اس زرہ کی تھی اس سے بہت زیادہ مال دے کے وہ زرہ خرید لیتے ہیں۔ سمجھ لیجئے یہ اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ لوگ ہیں،
یہ کس کی صحبت میں انہوں نے زندگی گزاری ہے؟ جو دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے، شفیق ہے، مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، نرم دل والا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ عزت نفس کا خیال کرنے والا ہے۔ اگر چاہتے عثمان پیسہ دے دیتے، یہ لو 10,000 درہم لے لو، یہ 20,000 اشرفیاں لے لو، علی جو تم اپنا معاملہ درست کر لو، لیکن نہیں، کہا نہیں، علی کی عزت نفس کا خیال کرنا عثمان کے ذمہ ہے۔ کہا میں تمہاری زیرہ خریدتا ہوں، اس کے مقابلے تمہیں پیسے دیتا ہوں، تو اپنا معاملہ چلا لو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران بھی ہوتے ہیں کہ میری زیرہ کی اتنی قیمت کیسے لگاتے، لیکن لے لیا جاتا ہے۔ شادی کا معاملہ درست ہوتا ہے، ایسا معاملہ کر کے شادی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہی زیرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ہدیتاً حضرت علی کو واپس کر دیتے ہیں۔ یہ وہ عثمان ہیں جن کی عظمت کی گن قیامت تک دنیا گائے گی۔ ہمارے عموم مشہور ہیں، ہمارے سب لوگ آنکھوں کے سر کے تاج ہیں، ہمارے تمام صحابہ، تمام اہل بیت ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک شخص کس حالت کے اندر ہے، اس کی شہادت کس حالت میں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کوہ احد کے اوپر کھڑے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عثمان ہیں۔ کوئی عہد لرزتا ہے، اللہ کے رسول اپنا پیر کوہ احد پہ مارتے ہیں، کہتے ہیں رک جا، تجھے معلوم نہیں اس وقت تیرے اوپر ایک نبی، ایک رسول، 2 شہید اور 1 صدیق ہے۔ وہ 2 شہید کون ہیں؟ حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں۔ صدیق کون ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں۔ اللہ کے رسول کا معاملہ یہ ہے کہ اس حد تک وہ شفیق ہیں، اپنے ساتھیوں کی تربیت انہوں نے ایسے ہی کی کہ باہم شیر و شکر ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربانی کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحابی کی شہادت کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے۔ ایک بندے پاس قوت ہے، لشکر ہے، طاقت ہے، فوج ہے، لیکن کو محاصرہ کر لیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی طرف جو شر پسند ہے ان کو روک لیتے ہیں، وہ بات بنایا ہوا فتنہ بڑا لمبا موضوع ہے، وہ یہ یہودیوں کو بنایا ہوا بہت بڑا فتنہ ہے، جس کام کے اندر لوگ حضرت عمر کو شہید کرتے ہیں، تقریباً وہی لوگ اس کام کے اندر ملوث ہیں۔ محاصرہ کر لیا جاتا ہے، 40 روزہ محاصرہ، کھانا پینا بند، پانی بھی نہیں دیا جاتا ان کو۔ ہمیں حسین کا معاملہ تو بڑا یاد ہے کہ 10 دن تک ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، اور اس میں کتنا جھوٹ ہے کتنا سچ ہے یہ علیحدہ بات، لیکن ان کے بارے میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا۔ 40 روز تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اور ان کے کون ہیں محافظ، کون ہیں امت مسلمہ کے اندر تفرقہ ڈالنے والوں، نفرتیں پھیلانے والوں، کان کھول کر سن لو، تمہیں معلوم ہو کہ ان کے محافظ کون ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان کے مشیر بھی ہیں، ان کے ہمزلف بھی ہیں، اپنے دونوں لخت جگر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہتے ہیں کہ تمہارے ذمہ ہے کہ تم اپنے خالو کی حفاظت کے اندر مختص ہو جاؤ، کوئی بلوائی ان کے قریب تک نہ پہنچے۔ نفرتیں پھیلانا بہت آسان ہے، لیکن حقیقت تو سامنے رکھو، پتہ چلے گا کہ کون محافظ تھا عثمان کا۔ حسن اور حسین دونوں بندے اللہ کے رسول کے لخت جگر، وہ محافظ تھے عثمان کے، لیکن بلوائی پیچھے طرف سے آکتے دیوار چھلانگ کے آتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیتے ہیں۔ ان کی بیوی کی انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں، حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا ہے۔ یہ جب شہید کر رہے ہوتے ہیں، پوچھا شہید ہونے سے پوچھا، عثمان تمہارا گزارا کیسے چلتا ہے؟ کھانا تمہارے پاس نہیں، پینا تمہارے پاس نہیں، پانی تمہارے پاس نہیں، اور آسائش تمہارے پاس، تم کیسے گزارتے ہو زندگی؟ کہا میرے پاس قرآن ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں، اور قرآن پڑھنے سے میری تمام ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ وہی عثمان ہے جو عامل قرآن ہیں، جنہوں نے قرآن کو جمع کیا ہے، اور اسی لیے ایک فرقہ کہتا ہے کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، یہ قرآن تو عثمان نے جمع کیا، جو ان کے نزدیک اہل بیت کے ساتھ تعاون کرنے والے نہ تھے۔ اس سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑا بہتان کیا ہوگا؟ حضرت عثمان قرآن کو جمع کرواتے ہیں، اس کو تدوین بھی کرتے ہیں، کتابی صورت کو وہ بھی یکجا بھی کرتے ہیں، یہ ان کے کارنامے ہیں۔ اور حضرت عثمان کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم ایک اشارہ کر دو عثمان، تمام اسلامی فوج تمہاری دفاع کے لیے نکل آئے گی، لیکن عثمان کہتے ہیں کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے کبھی میں کسی مسلمان کا خون بہانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔
سفید ریش ہے، بوڑھے آدمی ہیں اور اپنے خلیفۃ الراشد ہیں، وہ خلیفہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ چکے کہ میں ان سے راضی ہوا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے اور یہ عظیم ترین مرتبے پہ کوئی فائز ہو. لیکن باتیں کہنے کو بے شک کہتے چلے جائیں. کوئی بندہ کیسا تھا، ان کی بڑی نفرت تھی، یہ وہ تھی، سب چل رہی تھی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حضرات یہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک آخری بات میں آ کے آپ کے ساتھ بات ختم کر دیتا ہوں، لیکن ان کے مناقب بیان کرنے کے لیے گھنٹے چاہیے، ختم نہ ہو. ایک ایک موضوع کے اوپر جتنا بولا جائے وہ کم ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو تاریخ کے اندر مرحوم ہیں، یہ وہ چیزیں جس کا باقاعدہ اثرات ایسے ملتے ہیں جس سے کوئی ان کو رد نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس ایک سوالی آتا ہے، اپنا دکھڑا بیان کرتا ہے. اللہ کے رسول سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں مفلس ہوں، مجھے ضرورت ہے، اللہ کے رسول میری مدد کیجئے. اللہ کے رسول کا حال آپ کو معلوم ہے کیا تھا؟ جو تمام صحابہ کا حال ہے وہی اللہ کے رسول کا حال ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہے ہمارے گھروں کے اندر 2-3 دن تک چولہے نہیں جلتے تھے، ہم کھاتے کیا؟ کبھی کہیں سے کوئی چھوٹا موٹا کوئی ہدیتاً کوئی چیز آ جاتی. ایک مرتبہ بکری کا ایک شانہ کسی نے بھیج دیا، اللہ کے رسول نے بڑے شوق سے بنوایا، سب معاملہ کیا. جب کھانے کا وقت آیا سوالی کا سوال آیا کہ میں بھوکا ہوں. اللہ کے رسول نے اٹھا کے اس کو دے دیا. یہ تو عظمت ان کی ہے. اب سوالی اللہ کے رسول کے دربار پہ آئے اور خالی چلا جائے، ممکن نہیں. بھائیو یہ چیزیں اصل سیکھنے کی ہیں. اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا صرف یہی نہیں ہے کہ انگوٹھوں کو چوم لو، ان کا نام آئے تو آنکھیں جھکا لو. یقیناً صحیح بات، اللہ کے رسول کا احترام ہر معاملے میں درست کرنا جائز ہے، لازم ہے. لیکن اللہ کے رسول کی سیرت کا جائزہ لو کہ اللہ کے رسول کی سیرت کیا تھی، کہ خود بھوکے ہیں لوگوں کو کھلاتے ہیں، خود کے کپڑے نہیں ہیں لوگوں کو پہناتے ہیں، خود کے پاس کچھ نہیں ہے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، غریبوں لاچاروں کے ساتھ ہمیشہ محنت کا سلسلہ رکھتے ہیں. یہ تمام اوصاف اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کے اندر منتقل کیے. تو وہ بندہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ بہت غریب ہوں، فقیر ہوں، میری مدد کیجیے. کہا فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، گھر کا پتہ بتا دیا، تم جاؤ اس سے کہو کہ محمد نے بھیجا ہے. یہ بندہ چلا جاتا ہے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اندر سے آواز لگتی ہے کہ کوئی تکرار ہو رہی ہے، کوئی دو لوگ آپس میں کسی معاملے کے اندر بحث مباحثے میں مشغول. جب غور کیا سنا تو پتہ چلا کہ ایک بندہ ہے جو اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے کہ تو نے رات کو چراغ جلتا چھوڑ دیا، تیل ضائع ہو گیا. بندہ بڑا حیران ہوا، یار اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا تو اس شخص کے پاس ہے، اور اس کا عالم یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ جھگڑ رہا ہے کہ تیل ضائع ہو گیا، یہ مجھے کیا دے گا؟ جو تیل کے اوپر گزارا نہیں کر سکتا وہ مجھے کیا دے گا؟ میں کیسی جگہ پہ آ گیا ہوں؟ لیکن اللہ کے رسول کو حکم ہے، چلے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، عثمان نکلے باہر، پوچھا بتاؤ کیا ماجرا ہے، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، مفلس ہوں، نادان ہوں، کچھ کھانے کو نہیں، کچھ پینے کو نہیں، مدد کی ضرورت ہے، تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں. واپس جاتے ہیں، واپس آ کے ایک چھوٹی سی پوٹلی بندھی ہوئی ہے، تھیلی کے اندر اشرفیوں کو بھرا ہوا مال اس کے اندر، اس کے ہاتھ میں لا کے ڈال دیتے ہیں. یہ بندہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ اپنی بیوی سے لڑتا ہے تیل کی وجہ سے، مجھے اسے اتنا دے دیا کہ میری نسلوں کے لیے کافی ہے. پوچھو تو ماجرا کیا ہے؟ پوچھا ہے شخص میں تجھے جانتا تو نہیں ہوں، لیکن مجھے تو یہ بتا، یہ میری بات سمجھ آنے والی نہیں ہے کہ تو نے یہ کیا کیا؟ بیوی کے ساتھ لڑتا ہے تیل کے جلنے کے اوپر کہ تیل ضائع کر دیا میں نے، اور تیرا حال یہ ہے کہ مجھے دے دیا میری نسلوں کے لیے کافی ہے. یہ ماجرا کیا ہے؟ جواب سنیے اور اس کو ذہن نشین کر لیجئے. کاش کہ ہمارا بھی سلسلہ، ہماری زندگی کا بھی طرز عمل ایسا ہی ہو. کہنے لگے وہ تیل بیت المال کا تھا، وہ میری ذات کے استعمال کی دیا تھا، جس کو میں خلافت کا کام کروں، میں جلا کے اس میں کام کروں، لیکن وہ جب لگایا گیا تو بیت المال کا پیسہ ضائع ہوا، مجھے قطعی طور پہ برداشت نہیں. اور جہاں تک معاملہ ہے تجھے مدد کرنے کا، تیری مدد نہیں کی میں نے، میرے پاس مال اللہ کی امانت ہے، میں نے اللہ کے رسول کے حکم مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، یہ میرا پیسہ محفوظ ہو گیا، قیامت کے دن مجھے کا اجر ملے گا، میں اس سے بخل کیوں کروں؟ یہ حال تھا ان لوگوں کا، یہ وہ طریقہ تھا ان لوگوں کا. زندگی کے چلن کیسے تھے، جس طرح چلتے تھے وہ لوگ، جن کا طرز عمل ایسا بنا ہوا تھا جس کا وہ اپنے آپ کو دیکھتے
تو حیران ہو جاتے لوگ کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کتنی عظمت والے لوگ ہیں۔ یہی وہ عثمان ہیں جن کی خلافت کے اندر 20 لاکھ مربع میل کا ایریا ان کی حکومت کے اندر ہے، اور ہر جگہ پہ مسلمان خوشحال ہیں، مسلمانوں کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی بول نہیں۔ لیکن ایسا فتنہ پھیلایا یہودیوں نے، مجوسیوں نے مل کے مسلمانوں کے اندر خلفشار پیدا کیا، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی بھی نبی قتل نہیں ہوتا اس کے بدلے میں ان کے مانو اس کے بعد لاکھوں لوگ اس کے ذمہ میں قتل نہ ہو جائیں، اور کوئی بھی خلیفہ میرا قتل نہیں ہوگا اس کے بارے میں لوگوں کو اس کو دنیا کے اندر انجام دے اٹھانا پڑے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے کے بعد دو جنگیں ہوتی ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، 80,000 لوگ اس کے اندر قتل ہوتے ہیں۔ لیکن ایک شخص ہے اپنی زندگی بچانے کے لیے مسلمان کو ہاتھ میں تلوار لینے کی اجازت نہیں تھا کہ میرے لیے تم تلوار اٹھاؤ گے، نہیں متے، یہ تلواریں اٹھیں گی کفار کے خلاف۔ یہ نادان لوگ ہیں جو میرے بلوائی میرے ساتھ گھیرے میں مجھے لوگ، یہ نا سمجھ ہیں، یہ دشمنوں کے دھوکے کے اندر آئے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے اپنی جان کی حفاظت کے لیے ان کو میں تکلیف نہیں دے سکتا کسی صورت کے اندر۔ یہ ہیں وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو یوم شہادت 18 ذی الحج ہے جو کل گزر چکا۔ حضرات ہمیں اصل میں سب دنیا ہر چیز کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، بڑے سائنسسٹ ہمیں معلوم ہے، نیوٹن نے کیا پڑھایا تھا ہمیں معلوم ہے، گلیلیو نے کیا فلسفہ پیش کیا تھا ہمیں معلوم ہے، اور جتنے سائنسدان ہیں ہمیں معلوم ہے کیا کہ انہوں نے ایجادات کی تھیں۔ اگر معلوم نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ نہیں کہ اللہ کی زندگی کیسے گزرتی، معلوم نہیں تو ہم اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ خلفائے راشدین کی زندگی کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ زندگی کیسے گزرتی، معلوم نہیں تو ہمیں قرون اولیٰ کے لوگوں کی زندگی کا معلوم نہیں۔ اگر ہم اس طرف تھوڑی سی توجہ کر لیں اور زندگی کے اندر یہ وتیرہ بنا لیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کی اتباع کے اندر ان کے صحابہ کے زندگی کا نقشہ دیکھنا ہے، اپنی زندگی کو اس طریقے سے متعین کرنا ہے، تو یقین کیجئے اس دنیا کے اندر آج بھی وہ جنت جیسا نظارہ ہم دوبارہ دیکھنے کو جس کو ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں، وہ عادلانہ نظام، وہ انصاف کا نظام جو پوری کائنات پوری دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اس کو ہم ترس گئے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے وہ سیرت کے راستوں کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی زندگی کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا، اپنی زندگی ان کی زندگی کے مطابق گزارنے سے ہم دور ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہے؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی ہماری تباہ ہے، آخرت کا بھی ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اگر ہم اللہ کے رسول کے صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیں، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی عطا کرے گا اور آخرت بھی عطا کرے گا۔ وما اعطینا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ